बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हमेशा बात करता हूँ जब नूरी और नारी की, तो मेरे बहुत से दोस्त नाराज़ भी होते हैं। जो मेरे दोस्त तो खैर नहीं हैं, मेरे वो हमारे सर के ताज हैं जी सारे ये नूरी जो हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के हों, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों। जब ये लोग CSS करके आते हैं तो इसका मतलब है ये नूरी हो जाते हैं। और इसी तरह आज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो बात है जी, चकवाल की एक खबर लगी है जी, सिटी चकवाल की। वहाँ का एक कांस्टेबल है जी, उसका नाम है नाजिम अजायब। नाजिम अजायब नाजरीन अपनी ड्यूटी पे मौजूद था परसों शाम को 7 बजे, और वहाँ ASP साहबा तशरीफ़ लाती हैं। ये ASP सारा डॉक्टर सारा हाशमी है, ये वहाँ SDPO सदर हैं। तो ये वहाँ आई तो उन्होंने आके देखा कि इसने ना अपने दो इसके मेहमान आए हुए थे, साहिल थे वो बेसिकली, और इसके जानने वाले थे। एक मुकदमे के सिलसिले में उन्होंने अपने तफ्तीशी से मिलना था। तो इसने उनको कमरे में बिठाया और उनको चाय पूछी, चाय पानी पूछा। तो उन्होंने कहा जी चाय पिला दें, सर्दी है। तो उसने अपने पैसों से चाय मंगा ली। उस कांस्टेबल ने, जानने वाले थे, ज़ाहिर है बाहर एक निकलते हैं तो देखते तो हैं ना जी, पुलिस में है और घर है मेहमान को तो कोई भी पूछ सकता है। इस बात पे ASP साहबा ने कहा जी कि आपने इन्हें क्यों बिठाया हुआ है, चाय क्यों पिला रहे हैं आप। और फिर वो जो साइलिन थे उनको भी भगा दिया बेचारे को, उनकी भी बेइज्जती की। और इन्होंने वो जो नाजिम अजायब है कांस्टेबल, उसने कुछ थोड़ा आर्गू करने की कोशिश की कि जनाब मेरे मेहमान थे, मैंने गलती कौन सी कर ली है, और SOP यही है, IG साहब ने यही कहा हुआ है कि अगर यहाँ कोई बंदे आते हैं तो आप उनको अच्छे अच्छे उसमें पेश आएँ, अपना बिहेव अच्छा करें, उनको चाय पानी पूछें। और बल्कि ये भी कहा जाता है कि बच्चों को चॉकलेट वगैरह टॉफियाँ दें। तो अब मैंने तो वही किया है मैडम, मैंने कोई गलत तो नहीं किया। उसके बोलने पे फिर उनकी जो शान में गुस्ताखी हुई मैडम ASP साहबा की, हाशमी साहबा की, और उन्होंने फिर उसको हवलात में बंद करा दिया। 2 घंटे जी वो हवलात में बंद रहा। और उसके बाद उसे जब बाहर निकालने का कहा गया तो उसने कहा जी मैं बाहर नहीं आता, मुझे, मैं अब इधर रहूँगा। फिर उन्होंने कहा जी मैं पर्चा दे दूंगी, तो फिर उसने कहा जी अंदर तो आपने मुझे कर दिया, मुलजमों के साथ बंद कर दिया। हवलात थाना में जो मुलजमान अंदर बैठे हुए हैं उनके साथ बावर्दी कांस्टेबल को ASP साहबा ने बंद कर दिया। ये हैं इख्तियारात इनके, कोई वजह नहीं, कोई बात नहीं, और ना ही वो इस टाइप की जो है सज़ा दे सकती हैं। उन्होंने तो उस यूनिफॉर्म की बेइज्जती की है। नाज़रीन, आपको पता है सोशल मीडिया बड़ा तेज़ है, और परसों जैसे ये फिर वकूआ होता है, सोशल मीडिया पे एक फास्ट मीडिया ग्रुप है, उसने फिर ये खबर लगाई कि ASP मैडम जो हैं वो अपने मुलाजमीन के साथ बदतमीज़ी कर रही हैं अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए। और इसमें उन्होंने यही कहा कि जी यूनिफॉर्म में मलबूस कांस्टेबल को उन्होंने हवलात थाना में बंद कर दिया। नाज़रीन, फिर ये कांस्टेबल जाता है जी DPO साहब के पास, पेश होता है कल जाके, और उन्हें कहता है जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मेरे यूनिफॉर्म के साथ इन्होंने बंद कर दिया, मैं पढ़ा लिखा कांस्टेबल हूँ। और मज़े की बात यह है कि अहमद महिउद्दीन साहब जो DPO चकवाल हैं, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने भी कोई इस पर नहीं किया, हंस के टाल दिया। और उन्होंने कहा जी तुमने पानी पिलाना था, चाहे ज़रूर पूछने थी। क्योंकि अगर DSP होता तो शायद बुला के उसे सजनिश करते, कोई SHO होता तो अहमद महिउद्दीन साहब ज़रूर उसको कुछ कहते। लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उनकी बिरादरी है, नूरी है ना, ASP साहबा हैं, डॉक्टर हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है उन्हीं के कबीले की हैं ना जी, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता। ये करप्शन करें, ये अपने अख्तियारात से तजावज़ करें, ये जो मर्जी करें, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता। बड़ी मिसालें हैं इसकी। नाज़रीन, मैंने फिर थोड़ा सा इनकी प्रोफाइल देखी जो ASP साहबा हैं, तो पता चला जी कि एक एकेडमी है, नोवा एकेडमी है, नेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन है जी, उससे इन्होंने CSS में, उस एकेडमी के ये स्टार हैं। और 2021 में इन्होंने फिर शायद CSS किया और फिर पुलिस ज्वाइन कर ली। ये जो NOA है, नोवा, ये बेसिकली तो उन्होंने कहा जी नेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन है, लेकिन मैं इसे कहूँगा N नेशनल नहीं है, N नूरी से है, नूरी ऑफिसर्स एसोसिएशन है ये, और इनके ये मेंबर हैं। फिर नाजरीन एक और इनकी जो हैं चीज़ें वो जो सामने आई हैं कि पिछले दिनों एक डिलीवरी बॉय जो आया पिज़्ज़ा लेके इनके घर पे, और उसने शायद कह दिया जी पैसे जल्दी भिजवा दें, तो मैडम ने खुद उसको ठुड्डों से और मुक्कों से और थप्पड़ों से मारा। इनकी रेजिडेंस जो है मुबैना तौर पर इनका जहाँ ऑफिस है उसके पीछे है, और फिर उसको मारा लड़के को। वो बेचारा गरीब आदमी रोता हुआ चला गया। लोग तो देखते हैं,
پھر ایک میٹنگ میں انہوں نے جو ہے وہ ایک ASI ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی، ان سے فضول باتیں کی، اور پھر اسی طرح ایک انہوں نے اور کارنامہ سر انجام دیا جی۔ پچھلے دنوں کچھ ایسا ہوا، یہ بھی خبر لگی ہوئی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں پڑھ کے، کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ یہ چکوال ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں SDPO ڈاکٹر سارا ہاشمی کا کارنامہ، 4 سالہ بچے کی موت پر صدمے سے نڈھال بچے کی ماں کو اوور ڈوز انجیکشن لگا دیا۔ چند روز قبل لکھوال کے قریب ٹریفک حادثہ میں ایک 4 سالہ بچہ موقع پر جاں بحق ہو گیا تھا، جس کا صدمہ ہسپتال میں موجود بچے کی ماں کو نڈال کر گیا۔ اسی اسنا میں SDPO ڈاکٹر سارا ہاشمی بھی اتفاق سے ہاسپٹل میں موجود تھی۔ خاتون کی حالت غیر ہونے پر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹروں نے جب انجیکشن لگانا چاہا تو پولیس یونیفارم میں ملبوس SDPO ASP نے خود ان سے انجیکشن لے کے ڈاکٹر سے ان کو انجیکشن لگایا، اور ڈاکٹر کے فریض سر انجام دیتے ہوئے درد میں کمی اور سکون والا انجیکشن اس خاتون کو لگایا۔ یہ لکھا ہوا ہے۔ انجیکشن کی ڈوز اوور لگنے کے باعث خاتون بے ہوش ہو گئی، جبکہ وہاں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئے۔ آن ڈیوٹی ڈاکٹرز نے معاملے کو سنبھالا اور خود اپنے پروفیشنل فرائض سر انجام دیتے ہوئے خاتون کی جان بچائی۔ چکوال کا یہ واقعہ، اور واقعے کے بعد ڈاکٹرز نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر شیخ رفتار سے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ یوں کوئی بھی باہر سے آ کے پولیس یونیفارم میں مریضوں کو انجیکشن لگا دے گا تو پھر ہماری تو چھٹی ہے نا جی۔ انہوں نے کہا جی اگر اس خاتون کو کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار تھا؟ کیا کسی پولیس افسر کو اجازت ہے کہ وہ باوردی ہو کر ہسپتال میں مریضوں کو انجیکشن لگاتا پھرے؟ کیا پریکٹس لائسنس کے بغیر انجیکشن لگانا غیر قانونی نہیں ہے؟ یہ تو ایسا ہوا جیسے پولیس تھانہ میں کوئی وکیل مقدمہ درج کرے اور وہ بھی قانون بن جائے۔ SDPO نے بعد ازاں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے سامنے معافی تلافی کر کے لواحقین سے صلح کر کے معاملے کو رفع دفع کیا۔ تو یہ ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ کے کمالات۔ ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارے ہاں ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر آپ اس PSP کلاس کو دیکھ لیں یا CSS جو کر کے آتے ہیں، موسٹلی آپ اسسٹنٹ کمشنرز دیکھتے ہیں، ASPs دیکھتے ہیں، یا وہ ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں یا وہ آرمی سے آتے ہیں، کیپٹن ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی فیس منگا لیں، جو ٹاپ پہ ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔ ہمارے انسپیکٹر جنرل آف پولیس وہ بھی ڈاکٹر ہیں، اور اس کے بعد یہ ڈاکٹر ہیں، کئی ڈاکٹر انوش ہیں ادھر ایک، وہ بھی ڈاکٹر ہیں۔ خواتین میں سے تو ساری تقریباً ڈاکٹر ہیں جو ڈاکٹر کا پیشہ چھوڑ کے ادھر آتی ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے میٹرک میں یا FSC میں تو آپ نے کیا بننا ہے، تو یہ بڑے سینہ چوڑا کر کے ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹر بننا ہے جی، ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ تو کیا انسانیت کی خدمت میڈیکل میں نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا انسانیت کی خدمت آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے یا اسسٹنٹ کمشنر بن کے ہوتی ہے آپ کو انسانیت کی خدمت؟ اور یہ آپ کی انسانیت کی خدمت ہے؟ کروڑوں روپے آپ پہ خرچ ہوتے ہیں، کروڑوں روپے آپ پہ خرچ ہوتے ہیں آپ کو ڈاکٹر بنانے میں، آپ کو آرمی آفیسر بنانے میں، آپ کو انجینئر بنانے میں، اور آپ جاب کر کے ڈاکٹر بن کے انجینئر بن کے اس کے بعد آپ تشریف لے آتے ہیں پولیس میں، اور یہاں آ کے پھر آپ پولیس والوں سے غیر انسانی سلوک کرتے ہیں، اور پھر اس کا بدلہ یہی پولیس والے باہر لیتے ہیں۔ جب آفیسرز کا یہ حال ہے تو پھر نیچے کیا حال ہوگا؟ ایک پڑھے لکھے کانسٹیبل کو آپ نے حوالات میں کیوں بند کیا جی؟ کون سے اختیارات کے تحت آپ نے بند کیا؟ کون سے قانون کے تحت آپ نے بند کیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مجھے بتائیں نا کون سا قانون ہے؟ آپ پرچہ دیتی ہیں اس پہ 155C کا، پھر آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ کیونکہ ایک وہ کانسٹیبل ہے اور آپ بہت اونچی ذات سے ہو جاتے ہیں، آپ نوری ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں کسی نے آپ کو کچھ کہنا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کر دوں، جو کچھ آپ یہاں بیج رہے ہیں وہ کاٹیں گے ضرور کہیں نہ کہیں، یہی لکھا ہوا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو فرانیت کرتے ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں برا سلوک ضرور ہوتا ہے۔ آپ کے 2 بچے ہیں، میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا، آپ نے جب میڈیکل کیا اس وقت آپ کے 2 بچے تھے، جب آپ نے CSS کیا آپ کے 2 بچے ہیں، تو کیا یہ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ ہم نے تو ہمیشہ اپنے جونیئرز کو اپنا بچہ سمجھا اور انہیں اچھے اخلاق کی تربیت دی۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ جو حوالات میں مجرم بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکو، چور،
باقی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ نے باوردی کانسٹیبل کو بند کر دیا. کون سا قانون آپ کو کہتا ہے کہ باوردی کانسٹیبل کو بند کر دیا جائے؟ اگر اس کی جگہ آپ کو بند کر دے آپ کا آئی جی یا آپ کا ڈی اے جی تو آپ کا کیا ہوگا؟ دکھ ہوا ہے مجھے بڑا اس کانسٹیبل کی باتیں سن کے اور یہ سارا پڑھ کے. لیکن بات یہ ہے کہ شرم ہم کو مگر نہیں آتی، ہمیں شرم آتی ہی نہیں ہے، نہ ہی ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں. شاید میں زیادہ ہی جذباتی ہو رہا ہوں، اس لیے یہ کانسٹیبلز آپ کے بچے ہوتے ہیں، یہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے جان دیتے ہیں. یہاں جب ایک وہ وائلنس ہوئی تھی وہاں انوس وہ ڈاکٹر جو ہیں اے ایس پی صاحبہ ہیں شہریار بانو، ان کے آگے ان کے جوان آ گئے تھے سارے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی انہوں نے. لیکن یہ آپ کا بہیو ہے. سنا ہے پورا سرکل آپ سے تنگ ہے، آپ سب سے ابیوز کرتے ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں. تو آئی جی صاحب مہربانی کریں ایسے آفیسرز کو تھوڑا سمجھائیں. میڈیکل چھوڑ کے یہ ادھر آئے ہوئے ہیں تو بہیو تو وہ ڈاکٹرز والا ہی رکھے نا. یہاں کے پتہ نہیں آپ کو کیسے فرعونیت آپ میں آ جاتی ہے، سمجھ سے باہر. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ڈاکٹرز انجینئرز ہیں ان پہ پابندی ہونی چاہیے کہ یہ کسی اور جگہ نہ جا سکیں، یہ سی ایس ایس کر کے ان ڈپارٹمنٹس میں نہ آ سکیں. 5 سال انہوں نے اپنا میڈیکل کیا ہوتا ہے، محنت کر کے یہ ڈاکٹر بنتے ہیں، اور جب انہیں وہاں کچھ نہیں نظر آتا کیونکہ یہاں تو چارم ہے، یہاں تو پیسے ہیں، اس لیے یہاں آتے ہیں. یہاں کرپشن ہے، یہاں بہت کچھ ملتا ہے. میڈیکل میں تو کمانا پڑتا ہے، زور لگانا پڑتا ہے. آپ میں قابلیت ہوگی تو آپ کچھ بن سکتے ہیں. آپ میں تو قابلیت یہ تھی کہ آپ نے ایک مریضہ کو اس کی جو بچہ جو مر گیا بیچارہ اس کی ماں کو انجیکشن لگایا اور اوور ڈوز کر دیا. آپ کی قابلیت کا تو یہ حال ہے. بہت بہت شکریہ.